اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ آج ہم سود کے حوالے سے حصہ دوم میں آ چکے ہیں اور اس پہ ہم بات کریں گے۔ اس آیت مبارکہ میں اگر آپ غور کریں تو کتنا واضح حکم آیا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، باقی وہ سب چھوڑ دو جو سود کا معاملہ تم نے دینے کا کیا ہے یا لینے کا کیا ہے، ان کنتم مومن، اگر تم مومن ہو۔ میں نے جب اس آیت مبارکہ پر غور کیا، اس کے ترجمے پر، اس کے مفہوم پر اور اس کی تفسیر پر، عقل کے دریچے ہل کر رہ گئے۔ کتنا واضح حکم ہے کہ اگر تم مومن ہو، یعنی اگر کسی نے سود کا ارتکاب کیا ہے اور اس کے سامنے نصیحت آ گئی، اب سوالیہ نشان ہے، اگر تم مومن ہو تو اس کو چھوڑ دو، اور اگر مومن نہیں ہو تو اس کا ارتکاب تم کر چکے ہو، اور سود لینے والا ایسا ہے جیسے اس نے اللہ اس کے رسول سے جنگ کی ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو کتنا واضح حکم آیا، اللہ سے ڈرو، یہ ڈر تمہیں سود کی طرف نہ لے کر جائے۔ یہ آیت مبارکہ نازل ہوتی ہے اور سود کی حرمت کا بیان شوال المکرم کے مہینے میں نازل ہوتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے جب یہ آیت مبارکہ پہنچی، تو لوگ پہنچے حضرت عباس کے پاس کہ آپ کا تو فلاں قافلہ آ رہا ہے جس میں سود کا مال ہے، اور وہ سود کا مال اس دور کے حساب سے جو علماء نے اس کی گنتی اور سامنے اس کا تخمینہ لگایا ہے، اس دور کے حساب سے کروڑوں روپے کے حساب سے بنتا تھا۔ حضرت عباس حضور کے چچا ہیں، وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا یہ سود کا معاملہ، سود کی تجارت کا معاملہ ہے، کیا حرمت کا حکم تو آگے اس کو حرام قرار دے دیا گیا ہے، حضور کیا مجھے 2 دن کی اجازت مل سکتی ہے؟ حضور نے پوچھا عباس 2 دن میں کیا ہوگا؟ عرض کی یا رسول اللہ میرا قافلہ فلاں ملک سے آ رہا ہے، اس میں کروڑوں کا مال ہے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ وہ مال میں اپنی ذات پہ، اپنے بچوں کی ذات پہ خرچ نہیں کروں گا، بلکہ دین اسلام کی ترویج و اشاعت اور مسلمانوں کے لیے اس کو وقف کر دوں گا۔ آقا علیہ السلام نے منع فرما دیا، فرمایا تم 2 دن کی بات کرتے ہو، اللہ کا حکم نافذ ہو چکا، میں محمد تمہیں 2 لمحوں کی بھی اجازت نہ دوں گا۔ جو چیز حرام مطلقاً حرام، اب اس میں کوئی گفتگو کا معاملہ نہیں۔ یاد رکھیے گا 4 بڑے حرام ہیں جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ اس پہ غور کیجیے گا، 4 بڑے حرام ہیں۔ پہلا حرام کون سا؟ مردار جانور جو خود مر جائے اس کا کھانا حرام، ذبح کے وقت میں جو خون نکلتا ہے جانور کا وہ حرام، خنزیر حرام، اور وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے وہ حرام، اس کو ہم نہیں کھا سکتے۔ لیکن ایسا وقت آ جائے، ایسے جنگل میں ہو، دشمن کا خطرہ ہے، مرنے پر آ چکے ہو، تمہارا دوسرے لمحے انتقال ہونے والا ہے، تمہاری روح تمہارے جسم سے جدا ہونے والی ہے، کھانے کو کچھ نہیں، اب رب کا حکم آ گیا ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے تم مردار جانور سے اتنا کھا لو کہ تمہاری جان بچ سکے، اتنا خون جس کو حرام کہہ دیا گیا اتنا پی لو کہ جس سے تمہاری جان بچ سکے، یہاں تک کہ اگر حالات ایسے آ گئے کہ سوائے خنزیر کے کچھ نہیں، اتنا اس میں سے کھا لو کہ تمہاری جان بچ سکے۔ لیکن جب سود کی حرمت کی بات آئی، کسی مجبوری کو سامنے نہیں رکھا، کسی معاملے کو سامنے نہیں رکھا کہ یہاں تمہاری مجبوری ہے چلو تھوڑا لے لو، کم یا زیادہ کی بات نہیں کی، بلکہ تھوڑے کو بھی حرام کہا، زیادہ کو بھی حرام کہا۔ اور آقا علیہ السلام نے سب سے پہلے کہا کہ میں محمد اپنے خاندان میں اپنے چچا حضرت عباس کے سود کو کلا دم قرار دیتا ہوں۔ اب جتنا کچھ دے چکے ہو یا لے چکے ہو اس سے باز آ جاؤ، اب نہ لینے کی فکر کرو نہ دینے کی فکر کرو، اب اس چیز کی فکر کرو جن لوگوں نے اس چیز کا ارتکاب کیا وہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں، اللہ کے حضور اپنے اس گناہ کی معافی طلب کریں۔ بڑے سخت حکم آئے۔ یاد رکھیے گا ہمارے معاشرے میں شادی کے معاملے میں، بچی کے جہیز کے معاملے میں، گھر بنانے کے معاملے میں، اور بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں جس میں ہم سود لے لیتے ہیں، اس سے گھر تباہ ہو جاتے ہیں، بچیاں بے سکون ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھیے گا حضور فرماتے ہیں اتنا سخت عذاب ہوگا، اتنا سخت عذاب ہوگا سود خور کے لیے کہ اللہ کا قہر قیامت کے دن اس پہ نازل ہو رہا ہوگا۔ یہ تو قیامت کی بات ہے، سود لینے والے کی زندگی بھی بیکار ہو جاتی ہے۔ اور کئی ایسے گھرانے آپ کے سامنے بھی ہوں گے، میرے سامنے بھی ہوں گے۔ ہمیں ہر حال میں بچنا ہے، ہر حال میں بچنا ہے۔ ہاں
کچھ ایسے بینکس ہیں، اسلامی بینک ہو گئے ہیں، جنہوں نے اسلامی بینک کاری کے نام سے کچھ نہ کچھ سہولتیں نکالی ہیں، لیکن ان سہولتوں کو بھی، ان کنڈیشنز کو بھی میں یہ سمجھتا ہوں کسی بھی کام سے پہلے کسی نہ کسی مستند دارالافتاء میں مفتی صاحبان کے پاس بیٹھ کر اس مسئلے کو دکھا دیں، تاکہ خدا نہ خواستہ آپ کا کوئی عمل چاہے وہ 1 روپے کا ہی ثابت ہو جائے اور اگر سود ہوا تو یہ ہمارے لیے وبال جان بن جائے گا۔ اللہ ہمیں اس برے فعل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔